اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین، سرزمین نجف اشرف، جوار مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان ایاز احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں نجف میڈیا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بالاخص یوسف زارا، حجت دوران، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ امام ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیج دے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کو باقر کہا گیا، باقر العلم، یعنی علم کو چیرنے والا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے دنیا میں علم کو پھیلا دی، یہ وہ ہستی ہے۔ اور امام محمد باقر آج امامت کے 5ویں تاجدار امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ناظرین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ایک سینئر طالب علم جناب مولانا غلام حیدر نوری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آئے ان کے محضر پہ چلتے ہیں اور امام کے سیرت کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، ہماری آواز پر لبیک ہے تو یہاں پر آپ تشریف لائیں۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زندگی کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی کی، اور آپ علیہ السلام کے علمی خدمات جو ہے، علمی ترقی جو ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے نجف میڈیا کے توسط سے تمام ناظرین کو اور تمام امام کے چاہنے والوں کو امام کی شہادت پر تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس مغموم اور محزون موقع پر امام کے تذکرے کے لیے جو ہے مدعو کیا اور یہ توفیق کا باعث بنے۔ جیسے کہ آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی آپ کے آنے سے پہلے، یہ تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے جابر بن انصاری کو فرمایا، اے جابر، تم ہمارے اہل بیت میں سے ایک ایسی ہستی سے ملاقات کرو گے، تم ہمارے اہل بیت میں ایک ایسی ہستی کو پاؤ گے جس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب تمہاری ملاقات ان سے ہو، جب تم ان سے ملاقات کرے تو میرا ان کو سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی امام محمد باقر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہنچا۔ بالکل، یعنی کہ اے جابر بن انصاری، جب تمہاری ملاقات اس ہستی سے ہو تو ان تک میری سلامتی کا پیغام پہنچانا۔ ایک لحاظ سے خود جابر بھی خوش نصیب ہے کہ جن کے توسط سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد باقر تک اپنا سلام۔ یہ بالکل، یہ تحسین کا پیغام ان کے توسط سے امام رسول خدا جو ہے امام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی پیغام کو اگر ہم تھوڑا سمجھنے کے لیے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ چونکہ آپ نے عرض کیا کہ یہ پیشن گوئی رسول اکرم نے کی، تو یہ کیسا پیغام تھا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے رسول اکرم کا یہ سلامتی کا پیغام بھیجنا، اگر ہم اسی کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ہی معاشرے میں رہ کر اپنے ہی جو ہے مجرب چیزوں سے دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں۔
ہم جب بھی اپنی مملکت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی کردار کی تحسین کرنے ہو، اگر کسی شخص نے بہت بڑا کردار ملکی ترقی میں، ملکی نام روشن کرنے میں یا ملکی استحکام میں، ریاستی استحکام میں کوئی کردار نبھایا ہو، تو ہمارے ریاستی یہ جو ہے سنت ہے، روش ہے کہ اس کو تمغے سے نوازتے ہیں تاکہ وہ تحسین ہو، تاکہ بتایا جا سکے یہ ملکی استحکام میں اس کا کردار ہے. ٹھیک، تو یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موازنہ یقیناً وہ سلامتی کا پیغام، وہ بہت بڑا تمغہ، اور اس تمغے سے اس کا موازنہ جو ہے کوئی مناسب نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تقرب ذہنی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد باقر کے کردار کو اس پیغام کے ذریعے سے تائید و تحسین کر رہے ہیں. بہت بڑا تمغہ ہے کہ جو آپ کے آنے سے پہلے ہی جابر ابن انصاری کے ہاتھوں آپ کو بیچ رہے ہیں، اور اس پیغام کے ذریعے سے آپ امام محمد باقر کے کردار کو دین محمدی کے استحکام میں، تبیین میں کتنا بڑا کردار ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دین محمدی کے تبیین اور تبلیغ اور استحکام میں اس محمد باقر کا کتنا بڑا کردار ہے. اس تمغے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقر جو میرے نام سے منسوب ہوگا کہ وہ دین کے لیے کتنی اہمیت کے حامل، کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام محمد باقر کو جو کہا باقر العلم، یا امام باقر جو کہا، تو تھوڑا اس کے بارے میں ذرا تشریح کیجیے. یہی میں آپ کو عرض کرنے والا تھا کہ آپ کو دیکھیں، آپ اہل بیت میں سے آپ کو یہ خصوصیت کے ساتھ باقر العلوم کا لقب دیا ہے، چونکہ آپ نے علوم کے سینے کو چیر کر بیان کیا. آپ کا بیان اتنا خوبصورت تھا، آپ کا علمی پہنچ اتنی پہنچ تھی کہ آپ نے ہر علم میں، اخلاق میں، تفسیر میں، کلام میں، فلسفے میں، ہر علم میں گران بہا تعلیمات پیش کی ہیں. اور آپ کے پروردہ شاگرد اگر آپ دیکھیں، بڑے بڑے فقہا آپ نے پرورش کی، اور آپ سے 70-75 ہزار کے لگ بھگ جو ہے روایتیں آپ سے نقل ہیں. یعنی کہ بہت بڑی علمی خدمات آپ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ خود دیکھیں جو ہے جابر الجعفی، زرارہ ابن عیون، اور ان جیسے محمد ابن مسلم جیسے بڑے بڑے فقہا، اہل سنت کے امام، جی بالکل، ابو حنیفہ بھی امام محمد، جی ہاں، انہی کا آپ ان کا بیان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے محمد ابن علی سے بڑا جو ہے علم والا میں نے نہیں دیکھا. یہ ابو حنیفہ کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا علمی شخصیت نہیں دیکھی ہے. بالکل. تو اتنا بڑا علمی مقام آپ رکھتے تھے، اور اتنی ہی بڑی علمی خدمات آپ ان کی سیرت میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی امام محمد باقر جو علم کو چیرنے والے ہستی، علم کے سینے کو کھول دیا، دنیا تک علوم، ہر قسم کے علوم کو پہنچانے والے ہستی امام محمد باقر. یقیناً اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہی امام محمد باقر کے بعد ہی یہ موقع ملا، اور تمام سائنسی علوم، جتنے بھی علوم ہیں، وہ دنیا تک انہی کا بیٹا جو ہے پہنچانے کے. جزاک اللہ. قبلہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یقیناً امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق کے دور، اور اس دور سے لے کر اب تک، اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، واقعی اتنی ترقی کر چکی ہے، لوگ جو ہے چاند تک پہنچ چکے ہیں، لوگ چاند تک چلے گئے ہیں، ترقی چاند تک پہنچ چکی ہے. لیکن یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاق کے دائرے میں اخلاق کو دیکھا جائے تو بالکل زمین کی طرف ہے. تو امام علیہ السلام کے اخلاق جو ہے وہ ذرا آپ بیان کر دیجئے. کہ آپ نے یہ جو ہے ذکر بھی کیا ہے کہ جہاں پہ دنیا ترقی اس حد تک کر چکی ہے کہ دنیا چاند تک اپنا کمان ڈالنے میں بھی کامیاب ہوئی ہیں، اور جو ہے اخلاق کے اگر ہم دیکھیں متاسفانہ جو ہے اخلاق میں اتنی ہی زبون حالی ہے. بالکل. تو امام جس کی شہادت کی مناسبت سے ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں اور امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ علم و فراست کا امام تھے ہی، لیکن آپ علم و فراست کے صرف امام نہیں تھے، آپ امام حلم،
امام صبر امام حکمت بھی تھے. امام جی بالکل. آپ علم فہم و فراست ہونے کے ساتھ امام حلم و صبر و امام حکمت بھی آپ تھے. تو آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں جن کو ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک واقعہ اور اس کے ساتھ آپ کے اخلاق کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو ہے ایک شامی غلام جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی اور کہا کہ ہم میں جو ہے آپ اہل بیت سب سے ناپسندیدہ جو ہے لوگ ہیں، یعنی اہل بیت سب سے ناپسندیدہ. معاذ اللہ بدبختی ہے کہ انہوں نے یہ کہا امام سے. وہ ان ہستیوں کے بارے میں کہتے جس کے بارے میں آیتت ہی نازل ہوئے، جن کی محبت دین کا معیار ہے، ان کے بارے میں یہ اس نے بدبختی کا اظہار کیا. اپنی بدبختی اس حد تک تھی، امام نے اس پہ یہی کہا کہ آج ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تو ہم سے اتنی نفرت کرے، اللہ کی پناہ ہو تم ہم سے اتنی نفرت کرے، تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو ہم مددگار ہیں، تمہیں مشورے کی ضرورت ہو تو ہم مشورے دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں مالی تنگ دستی ہے تو مالی تنگ دستی دور کرنے کے لیے تیار ہیں. امام نے اتنی جو ہے نرمی اور اتنی مہربانی سے اس کے سامنے عرض کیا. اس شخص کی بیہیویئر کو دیکھیں بالکل، اور امام کا جو ہے بیان اور امام کا رویہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اچانک سے جب امام کا یہ رویہ دیکھا، چونکہ آپ دیکھیں اب ہم یہ واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں. یہ شخص بذات نفیس خود امام کے وجود سے یہ امام کے کا جملات اس کو پہنچ رہے تھے. تو امام بالکل، اور یہ وہ الفاظ نہیں تھے کہ جیسے ہم جو ہے دل میں کچھ ہوئے اور زبان پہ الفاظ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس واقعے میں امام کا وجود گویا تھا، پورا وجود امام اس کے لیے گویا تھا، اس سے مخاطب تھا. اس شخص تم یہ بدبختی نہ کرنا، ٹھیک ہے. امام کا پورا وجود سے گویا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے ہم مددگار ہیں. جب یہ امام کی وجود کی تپش نے اس شخص کو نرم کر دیا. جب امام کا پورا وجود سے جب مخاطب ہوا اور امام کے وجود سے اس نے یہ اثر لیا، وہ پگھل گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے گستاخی کر رہا ہوں اور آپ جو ہے بدلے میں یہ رویہ، اور وہ انسان بدل گیا. یہ وہ اخلاق، وہ کردار ہے جو آپ تاریخ میں ہر امام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کے کردار کی وجہ سے افراد بدل گئے ہیں، جو ہے اپنی جو ہے غرور، اپنا تکبر چھوڑ کر اس اصل راہ پہ آ گئے جس کی طرف امام جی بالکل جس کی طرف امام بلانا چاہتے تھے. تو یہ وہ اخلاق کے پہلو ہیں جن کی طرف آپ اور ہم اپنے زندگی اور اپنے معاشرے کو بھی جو ہے موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہم جو ہے معمولی بات پہ برہم ہو جاتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر ہمیں غلط ایک کمنٹ بھی کرے، اگر ایک غلط کمنٹ اگر ہمارے پوسٹ پہ اگر کوئی کرے تو ہم اس کمنٹ سے بھی جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگ ہیں، اتنے جو ہے بے صبر اور جو ہے اپنی مخالفت، اپنے جو ہے اگر کوئی تعریف نہ کرنے والے، کوئی مذمت کرنے والے کو ملے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اور یہ یہاں پہ امام کا کردار آپ دیکھیں، وہ شخص گستاخی کر رہا ہے اور یہ سب کچھ بک رہا ہے، اور آگے سے امام کہہ رہے ہیں کہ میں مددگار ہوں، میں مشورہ دوں گا، تمہیں تمہاری مدد، مالی مدد چاہے حاضر ہوں. تو یہ وہ امام حلم، امام صبر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ امام کا اخلاقی پہلو ہے جس سے ہم جو ہے جو الہام لے سکتے ہیں اپنے آپ کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. اور بالکل ایسے ہی ہے. تو قبلہ یہ امام کی اتنے با اخلاق ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زندگی پر اور امام کے ان ہستیوں پر ہماری جانیں قربان ہوں. تو آخر میں گفتگو کا اینڈنگ کرنے جا رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ پیغام آپ اگر دینا چاہیں تو. بے شک جو ہے اب اس زمانے میں جہاں پہ ظلمت کا دورہ ہو، جہاں ہر طرف جہالت، اب جہالت ایک قابل فخر چیز بنی ہوئی ہو، جہاں پہ آپ دیکھیں اب قابل فخر چیز بالکل. اب جاہل ہونا، نہ پڑھنا خود ایک ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہمیں یہ کیسے کہ آپ نے کہا کہ جہالت قابل فخر ہے؟ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آج کل جو ہے چونکہ ہماری نظریں مالیت پہ مال دنیا پہ ہیں، لہٰذا آج ایک جاہل کیمرہ اٹھا کے ہزاروں کروڑوں میں کماتا ہے،
اور وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, مجھے الف بے نہیں آتا, لیکن میں کروڑوں کا مالک ہوں. تو ہمارا معاشرہ اس کے سامنے بھی تسلیم ہے, اس کے لیے سر ہے, اس کے لیے پروٹوکول دینے کو تیار ہے. جس کو الف بے بھی نہیں آتا لیکن وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں کمانے والا, ڈالروں میں کمانے والا شخص ہو, اس کے سامنے ہمارا معاشرہ تسلیم ہے. یہ معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے, یہ جہالت کی انتہا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے الف بے اس کو تعلیم کی بو تک جہاں سے نہ آتی ہو لیکن کماتا ہو, کمانے کے لیے معیار پیسہ بنا ہو, یہ جہالت کی آخری جو ہے اسٹیج ہے جہاں پہ جو ہے معیار آپ اور مالی جو ہے مالی دنیا بنے اور آنکھوں کا نور چلا جائے مالی دنیا کے سامنے. تو اس دورہ میں, اس ظلمت کے دورہ میں امام کا پیغام یہی ہو سکتا ہے, علم حاصل کرو, سبحان اللہ, علم حاصل کرو, حق کو پہچانو اور علم کے ذریعے سے حق کا اظہار کرو. سبحان اللہ, حق کو پیچھے نہ دھکلو, حق کا اظہار کرو. علم کا حاصل کرنا یہ امام کا سب سے بڑا پیغام ہو سکتا ہے, جس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہو. اور علم سے لگاؤ, علم سے دوستی, اور یہی امام کی راہ ہے جس سے شاید امام کے دل کو ہم سکون پہنچا سکتے ہیں. علم کی طرف, علم سے قربت اور علم سے محبت ہی امام کی راہ ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر جزا. بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. یقیناً آپ کے یہ کلمات جو ہیں, گفتگو جو ہے ثمرآور ہے ہمارے مومنین کے لیے, میرے لیے, کہ آپ نے بہت ایک باب کی طرف اشارہ کیا کہ علم حاصل کرو, کیونکہ یہ علم ہمارے ائمہ طاہرین جو ہے, ہم یہاں جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں مدینۃ العلم کے دروازے پر, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے, یقین انہی جملہ کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے یہاں پر خصوصاً نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں, نجف اشرف کے دہلیز سے یہاں باب مدینۃ العلم کے جوار سے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے علم میں اضافے کے لیے کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو محمد و آل محمد کے علوم کو سیکھنے اور دنیا تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں اس حدیث کے ذریعے سے بس آپ کے زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ من کان مطیعا للہ فہو ولینا ومن کان عاصیا للہ فہو عدونا, کہ جو بھی کوئی مطیع خداوند متعال ہو, محمد و آل محمد کے اطاعت گزار ہو, تو ہمارے ولی ہے. ومن کان عاصیا للہ, یعنی جو بھی کوئی مطیع خدا ہو وہ ہمارے چاہنے والا ہے. ومن کان عاصیا للہ, جو بھی گنہگار ہو, عاصی ہو, خطاکار ہو, دنیا میں جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو باؤنڈریز منتخب کیا گیا ہے, جو حدود ہمارے لیے تعین کیا گیا, اس کو کراس کرنے والا ہو, تو فہو عدونا, وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارے چاہنے والا نہیں ہے. ہم اس وقت اطاعت خدا متعال, مطیع خدا, مطیع رسول اکرم, مطیع امام زمانہ بن سکتے جب ہمارے پاس علم ہو, علم کا خزانہ ہو, جب ہمارے پاس علم کے زیور ہمارے پاس موجود ہو, تب ہم, چونکہ علم کو مطلب جانتا ہو کہ خدا کون ہے, رسول کون ہے, ائمہ طاہرین کون ہے, امام زمانہ کون ہے, پھر امام کے زمانے کے معرفت اگر ہم ہو جائے تو ہم امام زمانے کے دل کو کبھی دکھائیں گے نہیں. وہ جاہل ہی دکھا سکتے ہیں کہ ایسے کریم ہستی جو ہے, جو ہمارے لیے ہادی ہے, ہمارے لیے رہبر ہے, تو قائد اور لیڈر کا دل کبھی بھی عالم اور جو صاحب معرفت وہ کبھی نہیں دکھا سکتے, وہ جاہل ہی دکھا سکتے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس تھوڑی سی کاوش کو, تھوڑی سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول مقبول ہو. انشاءاللہ ایک بار پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.